بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہمارا خالی الف کے بارے میں ہے۔ پچھلی 2 کلاسز بھی ہماری خالی الف کے بارے میں ہو چکی ہیں۔ خالی الف کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن پاک میں وقف کرتے ہیں کسی جگہ پہ، یہاں پہ دیکھیے وقف کا سائن موجود ہے۔ جب ہم کسی جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو وہاں پہ اگلے والے لفظ کا پہلا حرف الف ہوتا ہے، جو کہ خالی ہوتا ہے، نہ اس پہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے اس پہ ہم زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پیش لگائیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا۔ پچھلی 2 کلاسز میں بھی میں نے 3 رولز آپ کو بتائے تھے، ہم کیسے پتہ کریں گے کہ الف پہ ہم نے کیا لگانا ہے، زبر لگانی ہے یا زیر لگانی ہے، پیش لگانا ہے۔ آپ میں سے جس نے میری وہ کلاسز نہیں دیکھی، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ پلیز جا کے دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا ریویو کروا دیتی ہوں۔ ہم نے پہلا رول پڑھا تھا، اگر الف کے بعد لام آ جائے، اگر الف کے بعد خالی الف کے بعد لام آ جائے تو آپ نے الف پہ ہمیشہ زبر لگانی ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے الف کے بعد لام ہے یا نہیں ہے۔ اگر الف کے بعد لام ہے، یہ ضروری نہیں ہے لام پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، لام اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے الف پہ زبر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کو پڑھیں گے الذی۔ اسی طرح دوسرا رول ہم نے یہ پڑھا تھا، اگر الف کے بعد لام موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تیسرے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر تیسرے والے حرف کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے، زیر ہے یا زبر ہے، آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا دیکھنا ہے؟ تھرڈ والے حرف کو دیکھنا ہے، تیسرے والے حرف پہ اگر زبر ہے یا زیر ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، یعنی زیر زیر ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر زبر ہوگی تو وہ بھی زیر بن جائے گی۔ دوسرا رول یہ پڑھا تھا، جیسے سورہ فجر کی آیت ہے یہ، ارجعی، پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ ارجعی۔ اسی طرح تیسرا رول ہم نے یہ پڑھا تھا، اگر تیسرے حرف پہ پیش ہے تو ہم نے بھی الف پہ پیش لگانی ہے۔ اگر تیسرے حرف پہ پیش ہے تو ہم نے بھی الف پہ پیش لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ سورہ طٰہٰ کا لفظ ہے، اس کو پڑھیں گے۔ تیسرے والا حرف کون سا ہے؟ الف شین دال، تیسرے والا حرف دال ہے، تو ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے، اشدد، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ رولز کی طرف۔ آج کی کلاس میں کچھ اس طرح کے ورڈز آئیں گے۔ ان 5 ورڈز کے اوپر دیکھیے، آپ نے غور کیا ہوگا، تیسرے نہ تو الف کے بعد لام ہے، ٹھیک ہے؟ نہ الف کے بعد لام ہے، اور تیسرے والے حرف پہ پیش بھی ہے۔ رول تو یہ تھا تیسرے والے حرف پہ پیش ہے تو ہم بھی الف پہ پیش لگائیں گے، لیکن یہ 5 ورڈز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پیش ہے پھر بھی آپ کو الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ یہ ورڈز آپ کو یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ تیسرے والے حرف پہ پیش ہے، لیکن آپ نے ان 5 ورڈز پہ ہمیشہ الف کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی الف کے نیچے زیر لگے گی، یہاں پہ بھی لگے گی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی۔ ان 5 ورڈز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیے، فرض کیا ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ہم نے یہاں سے تلاوت کرنی سٹارٹ کی ہے، بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم، علیہم پہ میرا سانس ٹوٹ گیا۔ اب میں چاہتی ہوں میں پچھلے ورڈ کو ساتھ ملا کے پڑھوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ میں الف پہ کیا لگاؤں گی۔ تو یہ وہی ورڈ ہے جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے، تو ہمیں الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ ابنوا علیہم بنیانا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے سانس ٹوٹ گیا ہے۔ جب سانس ٹوٹ گیا ہے تو میں پچھلے ورڈ کو ملا کے پڑھنا چاہتی ہوں، ابنو، تو مجھے الف کے نیچے زیر لگانی ہے۔ ابنو علیہم بنیانا، یہاں الف کے نیچے زیر لگے گی، ابنو علیہم بنیانا۔ اب اس آیت کی طرف آئیے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر
میرا والتانظر پہ سانس ٹوٹ گیا. میں کیا کرنا چاہتی ہوں, میں یہاں سے ملا کے پڑھنا چاہتی ہوں. تو مجھے الف پہ پتہ ہونا چاہیے. یہ ورڈ ہے اتقو, مجھے یہاں پہ زیر لگانی ہے. اتقوا اللہ ولتنظر. ٹھیک, اسی طرح یہ والی آیت دیکھیے آپ. امرکم علیہم غمۃ ثم قضوا الیہ. یہاں پہ میرا سانس ٹوٹ گیا, میں نے یہاں پہ وقف کر لیا. اب میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں یہاں سے پڑھنا چاہتی ہوں, اس ورڈ کو ملا کے پڑھنا چاہتی ہوں. میں ثم سے نہیں ملا کے پڑھنا چاہتی, میں یہاں سے پڑھنا چاہتی ہوں. تو مجھے الف کے نیچے زیر لگانی ہے. اقضوا الی ولا تنظرون. تو میں اس کو پڑھوں گی اقضوا. ٹھیک ہے, اقضوا یہ وہ ورڈ ہے جو میں نے یاد کیے ہوں گے. اسی طرح یہ والا ورڈ بھی دیکھیے. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا. وَاصْبِرُوا پہ میرا سانس ٹوٹ گیا. میں یہاں سے ملا کے پڑھنا چاہتی ہوں, انیم سے نہیں پڑھنا چاہتی, میں یہاں سے پڑھنا چاہتی ہوں. تو میں الف کے نیچے زیر لگاؤں گی. امشوا واصبروا علی آلہتکم. میں اس کو پڑھوں گی امشو. ٹھیک ہے, امشو. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. یہ تو وہ ورڈز تھے جو ہم نے خود سے ہم تلاوت کر رہے تھے اور ہمارا سانس ٹوٹ گیا, تو ہم یہاں پہ ملانا چاہتے تھے. ہم نے ابنو الف کے نیچے زیر لگا دی, ابنو پڑھ لیا, اس کو امشو پڑھ لیا, اس کو اتقوا اللہ پڑھ لیا. یہ تو وہ ورڈز تھے. لیکن ایک ایسا ورڈ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ آل عمران میں. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ وقف ہے, یہاں پہ وقف لگا ہوا ہے. یہاں پہ تلاوت کے دوران خود سے میں نے وقف نہیں بنایا, یہاں پہ پہلے سے لگا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک وہ ورڈ ہے جہاں پہ ہمیں الف کے نیچے حرکت لگانی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیے تیسرے والے حرف پہ پیش ہے, تو ہمیں یہاں پہ زیر لگانی ہے. اس میں اس نہیں پڑھنا, اس پڑھنا. ٹھیک ہے, اسمہ المسیح, اسمہ المسیح. یہ سورہ آل عمران کا ورڈ ہے, اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وقف قرآن پاک میں موجود ہے. ٹھیک ہے, بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمہ المسیح, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. باقی جو پچھلے ورڈز پڑھے ہیں وہاں پہ تلاوت کے دوران ہمارا خود کا سانس ٹوٹا تھا اور ہم ان کو اس طریقے سے پڑھنا چاہتے تھے. ان پانچوں ورڈز کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. ضروری نہیں ہے قرآن پاک میں یا ہے کسی حدیث میں یا عربی میں, آپ کو کہیں بھی یہ پڑھنے پڑ سکتے ہیں. آپ ان کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے, امشو, ایتو, اتقو, ابنو, اقضو. اور جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے وہ کون سا ہے, اسمو. یہ ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں سورۃ احقاف کی ہے, سورۃ یونس, سورۃ حشر, سورۃ الکہف, سورہ کہف, سورہ صاد اور سورہ آل عمران کی ہے. ان سب آیات کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے. ان پانچوں ورڈز کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے. امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. یہ اسپیشل ورڈز ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ورڈز ہیں. کبھی ہم تلاوت کرنا چاہیں, سیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ رولز آتے ہوں گے تو ہم یہ ملا کے پڑھ سکیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت ہی شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.